پہلگام بہانہ تھا، سنتاس معاہدہ نشانہ تھا۔ یہ بات تو اب ہر کسی پر واضح ہو جانی چاہیے کہ پہلگام ڈرامے کے پیچھے در حقیقت بھارت کا پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا منصوبہ تھا، تاکہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے اور بی جے پی یا RSS کی جو ہندوتوا زدہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو مطمئن کیا جا سکے کہ پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے نمٹا دیا جائے۔ مودی سرکار نے بالآخر پہلگام انسیڈنٹ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف آبی جارحیت اپنے تئیں شروع کر دی ہے۔ مودی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے دریائے چناب کا پانی روک لیا ہے، اور وہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں دریائے چناب پر بنائے گئے بغلیہار ڈیم سے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز ڈیم میں ڈی سیلٹنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد ڈیم کی دوبارہ بھرائی شروع کر دی ہے، اور ڈیم کی دوبارہ بھرائی کے نتیجے میں ڈاؤن سٹریم یعنی پاکستان کی جانب جانے والا 90% پانی روک لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہی کچھ دریائے جہلم پر بنائے گئے کشن گنگا ڈیم میں کیا جائے گا، یعنی وہاں سے بھی پاکستان کو جانے والا پانی روک لیا جائے گا۔ مودی سرکار کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو جانے والا پانی مکمل طور پر روک لیا جائے اور پانی کو اپنے استعمال میں لایا جائے۔ اپنے استعمال میں آئے یا نہ آئے، کم از کم پاکستان کو ضرور ترسایا اور تڑپایا جائے۔ یہی مودی سرکار کا اصلی منصوبہ تھا کہ پاکستان کو پہلگام ڈرامے کی آڑ کے اندر آبی جارحیت کا نشانہ بنائے اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے، جس کا بالآخر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے میں حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے؟ کیا یہ سیاسی معاملہ ہے؟ اس کے اوپر آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو مودی سرکار کا تازہ ترین دعویٰ ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اعداد و شمار یعنی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا ڈیٹا کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا ڈیٹا بغلیہار ڈیم سے پانی روکے جانے کی تصدیق کرتا ہے، وہ اس طرح سے کہ بغلیہار ڈیم میں کم و بیش ہفتے کے روز تک دریائے چناب میں آنے والے پانی کا بہاؤ 35,000 کیوسک سے تھا، جو پہلے 11,000 اور اس کے بعد کم و بیش صرف 3,000 کیوسک تک گر کر رہ گیا۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 11,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جو کہ اس کے بعد گر کر 3,000 کیوسک تک آ گئی۔ دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر پانی کی آمد 44,000 کیوسک برقرار ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 92,000 کیوسک ہے۔ اسی طرح دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی آمد 37,000 کیوسک ہے۔ ڈیفینیٹلی دریائے سندھ اور دریائے کابل پر بھارت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس وقت پاکستان کے ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ کم و بیش 27 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ بھارت کی جانب سے فی الحال پاکستان کا پانی روکے جانے کا معاملہ اپنے عوام کو چورن چٹنی بیچنے کے مترادف ہے۔ بھارت اگر پاکستان کا پانی روکے گا تو جو پانی روکے گا وہ ذخیرہ کہاں پر کرے گا؟ بھارت اگر فوری طور پر پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اس پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور اگر کشن گنگا ڈیم اور بغلیہار ڈیم کو دریائے چناب، دریائے چیلم کا پانی روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے ایک اور موقف کی تائید ہوتی ہے، جو کہ وہ برسوں سے بھارت کے خلاف اٹھاتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ دونوں ڈیم صرف اور صرف رن آف ریور تعمیر نہیں کیے، بلکہ ان دونوں ڈیمز کے ڈیزائن میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسی گنجائش رکھی گئی کہ ضرورت پڑنے پر ڈیمز کا پانی روکا جا سکے اور پاکستان کو پانی سے محروم کیا جا سکے۔ 1960 کے تاریخی سنتاس معاہدے پر اس وقت بھی اعتراضات ہوئے تھے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے 3 دریا بھارت کو سرنڈر کر دیے، جو کہ بھارت کی مغربی ریاستوں پنجاب، ہریانہ، راجستھان وغیرہ کی ضروریات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ دریائے بریاس، دریائے ستلج اور دریائے راوی۔ جبکہ بھارت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر 3 دریاؤں کا کنٹرول کیوں دیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ پانی بھارت کی بھی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ پانی پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لیکن پاکستان چونکہ ایک لو لائنگ کنٹری ہے، کیونکہ دریا بھارت کی زیر کنٹرول مقبوضہ جموں کشمیر سے بہ کر آتے ہیں، تو بین الاقوامی قوانین، عالمی معاہدوں میں ہمیشہ لو لائنگ ایریاز کی ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ سنتاس معاہدے کا گڑا مردہ فی الحال اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنتاس معاہدے کی ہی بات کریں تو دریائے چناب پر تقریباً 1.7 ملین ایکڑ فٹ پانی بھارت کو سٹور کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو دریائے چناب کا 23 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ ملتا ہے، جبکہ بھارت کو 1.7 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی رن آف ریور پروجیکٹس میں۔ لیکن رن آف ریور پروجیکٹس میں بھی بھارت اس وقت صرف 0.7 ملین ایکڑ پانی سٹور کر سکتا ہے، اور سنتاس معاہدے کے مطابق بھارت کے پاس اب بھی دریائے چناب پر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی مزید سٹور کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے پاس فی الحال گنجائش نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سٹوریج نہ ہونے
ہونے کے باعث بھارت دریائے چناب کا 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو سینتاس معاہدے کے مطابق رن آف ریور پروجیکٹس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسے بھی سٹور کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن بھارتی عوام کو سیاسی چورن بیچنے کے لیے گودی میڈیا میں جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جانے والا پانی روک دیا گیا ہے یا کم کر دیا گیا ہے۔ 1960 سے لے کر آج تک بھارت کے پاس ایسا کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ پاکستان میں جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ دریائے چناب سے 23 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ آتا ہے جو کہ معمول کے مطابق جاری اور ساری ہے، لیکن کبھی کبھار صفائی یا ٹیکنیکل انسپیکشن وغیرہ کی وجہ سے اگر چناب کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ ٹیکنیکل ہے، نہ کہ بھارتی میڈیا کی طرف سے پھیلایا جانے والا سنسنی خیز یا من گھڑت جھوٹ جو کہ اس وقت بین الاقوامی میڈیا پر بولا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے ایک مکروہ اور گھناؤنا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے جو کہ فی الحال تو کاغذوں پر ہی ہے کہ دریائے چناب کا سارا پانی دریائے بیاس میں منتقل کر کے بھارت کی ریاستوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ بھارت نے دریائے چناب کا پانی دریائے بیاس میں منتقل کرنے کا ایک منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ بھارت کی ترقیاتی دستاویزات کے مطابق سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے متعلق مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب پر چسپا ڈیم تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے جس میں 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ بھارتی آبی وسائل کی سرکاری دستاویزات میں اس منصوبے کا ذکر ہے جو کہ دریائے چناب پر ہماچل پردیش میں بنائے جانے کا منصوبہ ہے۔ بھارت کے کاغذی منصوبے میں کہا گیا ہے کہ دریائے چناب کا پانی دریائے بیاس اور پھر دریائے بیاس سے دریائے گنگا میں منتقل کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے وسطی بھارت یا جنوبی بھارت تک پہنچایا جا سکے۔